Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 28 محرم آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی مل جائے گا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 محرم آخری جمعرات کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، پورا سال اللہ غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے، اگلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ مالا مال کر دیتا ہے۔ 28 محرم جمعرات کے دن جو بندہ بھی یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، غربت تنگ دستی سے نجات مل جائے گی، کیونکہ یہ بڑا خاص وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ ایک راز ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے، کب ہم یہ 3 کام کریں تاکہ ہم اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ آپ بھی پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں، پورا سال اللہ سے برکتیں رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق کو آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، کیونکہ یہ 3 کام کرنے سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ تکلیف ہو تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ آج جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے جائیں گے، اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ جو شخص اپنی قسمت کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، جو اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، معرفت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اسے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے غم کو دور کروانا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کروانا چاہتا ہے، تو آج یہ 3 کام ضرور کر لے۔ اے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 28 محرم آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنی ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پال لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پال لیں، آپ کو کوئی بھی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پال لیں، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پال لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اسی میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، اب روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آج 28 محرم آخری جمعرات کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے کہ اب استغفار بہت سارے ہیں۔ آپ نے کون سا پڑھنا ہے کہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 28 محرم آخری جمعرات کے دن سچے دل سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ استغفار کرنے سے فوراً دعاؤں کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلات ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، تو آج ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، آج یہ 3 کام لازمی کریں اور پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی کیسے آسان ہوتی ہے۔ یہ استغفار کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اسے 333 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے عہد کر لیتا ہے
آئندہ بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف پریشانی نہیں دوں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، چغلی نہیں کروں گا۔ جو بندہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے پھر اسے ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، پھر راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص شرطی عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآنی سورت پڑھنی ہے، سورت کوثر کو، کہ سورت کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں ہیں، آپ پریشانیوں میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، آپ کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے بند نظر محسوس کرتے ہیں، تو آج 28 محرم آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آپ کی قسمت، آپ کی کامیابی، آپ کی دولت تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ سورت کوثر پڑھتے ہی آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، آپ کی زبان سے سورت کوثر نکل رہی ہو۔ اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورت کوثر کو پڑھیں اور رب کریم سے پہاڑ جتنا بھی سونا مانگیں گے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ 21 بار سورت کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرا کام اور آخری وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب عطا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا کرتا ہوں، جو بندہ میری ناشکری کرتا ہے، میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، میں اسے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر ہمیشہ اپنی کرم نوازیاں عطا فرمائے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا ہوگی، اللہ کے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جب آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیا تو اب آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اور اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ بس جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں، فاقے، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے، اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج یہ 3 اعمال ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔